غلط بات نہیں تھی وہ. اگر ہم جموں کشمیر کے ہم حالات دیکھتے ہیں، جو مشکلات ہیں جو یہاں پر جموں کشمیر پولیس نے پاکستان سے ڈرون کے ذریعے آنے والے گولہ بارود اور پیسوں کو ریسیو کرنے والے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے. اس معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 لوگوں کی پہچان کی ہے اور 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے. گرفتار کیے گئے لوگوں میں کخیات آتنکی طالب شاہ کی پتنی گلشن ناز بھی شامل ہیں. گرفتار کیے لوگوں کے پاس سے پولیس نے لاکھوں روپے کی نقدی بھی برآمد کی ہے. جموں کشمیر پولیس مہانیدیشک آر سوین نے منگلوار کو پریس وارتا میں بتایا کہ سی آئی ڈی اور جموں پولیس نے پختہ ثبوتوں کے آدھار پر پچھلے 48 گھنٹوں میں راجوری میں 10 ٹھکانوں پر دبش دی. انہوں نے بتایا کہ اس کارروائی میں پولیس نے ڈرون سے سامان بھیجنے اور اسے ریسیو کرنے کا نیٹ ورک تیار کرنے والے 7 لوگوں کی پہچان کی ہے، جن میں سے 3 کو گرفتار کر لیا گیا. جموں کشمیر پولیس مہانیدیشک نے بتایا کہ پاکستان سے ڈرون کے ذریعے آنے والے گولہ بارود اور پیسوں کو ریسیو کرنے والے اس نیٹ ورک کو تیار کرنے والا ریاسی کا رہنے والا محمد قاسم عرف سلیمان عرف سلمان ہے، جو اس سمے پاکستان میں رہتا ہے اور وہیں سے اس نیٹ ورک کو چلا رہا ہے. جموں کشمیر پولیس مہانیدیشک کے مطابق محمد قاسم کٹرا بس دھماکے اور نروال میں ہوئے دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ ہے. وہ جموں میں بڑے سطر پر لوگوں کو اپنے ساتھ وی پی این نیٹ ورک، ٹیلی گرام، واٹس ایپ جیسے انیہ سوشل میڈیا کے ذریعے جوڑ رہا ہے. ڈی جی پی سوین نے بتایا کہ پولیس قاسم کے سمپرک میں رہنے والے لوگوں پر نظر رکھ رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ خود ہی پولیس کے سامنے آ جائیں جو اس کے سمپرک میں ہیں. جموں کشمیر پولیس مہانیدیشک آر سوین نے کہا کہ پولیس ان لوگوں کو سدھرنے اور قانونی کارروائی میں راحت دینے پر وچار کرے گی جو خود سامنے آ کر پولیس کا سہیوگ کریں گے. جموں کشمیر کی آواز پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے، ہم صرف لڑیں گے. تو شاید جو لارجر انٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اب؟ تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں. اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا ہوتا کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کے اوپر ذمہ داری چھوڑی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کی عکاسی نہیں کر سکتے، ہمارے لوگ بہتر ہیں، یا ہمارے پارٹی ورکر نہیں مان رہے، واٹ ایور اٹ واز، جو بھی ان کو مطلب فیصلہ جس وجہ سے کیا. تو ہم سوچتے لارجر انٹرسٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے. چلیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے، یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر، ہم کو اعتماد میں لیے بغیر، جس طرح انہیں، اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے، پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے. محبوبہ مفتی 4تھے نمبر پہ آئی. اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے، آپ کا معلوم ہے پچھلے 5 سال سے بی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی، بڑے بڑے سارے لیڈر نکال. اب میرے ساتھ کون ہے؟ میرا ورکر، جو بیچارہ ہاکا رہ کے جیب سے پیسہ خرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے. تو اس کو بہت دھچکا لگا جب اس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے، وہ دل برداشتہ ہو گیا، اس کو بہت تکلیف، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی پی جس کی 28 سیٹیں کچھ سالوں کے اندر، جس نے نیشنل کانفرنس کو 2 بار پاور سے باہر کر دیا، آج وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا. اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی. آج میں کس منہ سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ آسان ہے؟ جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں، جب ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تب تو کیا نہیں. اور جب آپ گھر میں کسی کو بڑا بناتے ہو، مالک بناتے ہو، جج بناتے ہو، تو جج کا فرض بنتا ہے وہ ذاتی جو مفادات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرے، وہ انصاف کا فیصلہ کرے. مجھے لگتا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے بھی کرنی پڑی کیونکہ ہر طرح سے میرے ورکر فون کر رہے ہیں، بہت مطلب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تو ہماری اتنی بےعزتی کی ہے تو ہم کیا لڑ نہیں رہے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے. دیکھیے پی ڈی پی تو انہوں نے تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رکھا. عمر صاحب نے جس طریقے سے، اور فاروق صاحب کو جو میں نے اعتماد دیا تھا، جو میں نے ان کی عزت افزائی کی تھی،